امجد ثاقب ان شخصیات میں سے ہیں جن پر صرف پاکستان نہیں مسلم امہ کو آنے والی کئی صدیوں تک فخر کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سول سروس کا قد بھی باقی تمام اداروں سے اس لیے زیادہ بلند دکھائی دیتا ہے کہ اس کے دامن میں امجد ثاقب کا وجود آفتاب تازہ کی طرح جگمگاتا ہے۔ امجد ثاقب کی اخوت کا کمال یہ ہے کہ جس وقت پوری دنیا ورلڈ بینک اور IMF کے عالمی مالیاتی نظام کے آکٹوپس جیسے شکنجے کے تحت دنیا کے مفلوق الحال پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات کو جال میں پھنسانے کے لیے سود کی غلاظت میں لتڑا ہوا مائکرو کریڈٹ نظام نافذ کر رہی تھی، جن کی سود کی شرح 26% سے لے کر 75% تک جا پہنچتی تھی اور قرض ادا کرتے کرتے غریب کے بیل، سونے کا زیور اور زمین تک غرق ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اخوت نے 2001 میں چند ہزار کی سرمایہ کاری سے بلا سود قرضہ دینے کا اعلان کیا اور آج وہ 19 سال بعد اس وقت 40 لاکھ غریبوں اور مسکینوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے 110 ارب روپے کے قرضے دے چکی ہے۔ یہ جدید انسانی دنیا میں کسی بلا سود قرضے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ چھوٹے لوگوں کو سودی قرضے مائکرو کریڈٹ دینے کا آغاز ورلڈ بینک نے اپنے سرمایہ سے بنگلہ دیش کے محمد یونس کے گرامین بینک سے کیا تھا اور پھر اسے دیگر پروردہ لوگوں کی طرح نوبل انعام بھی عطا کیا گیا اور اس پروگرام کو دنیا کے غریب ملکوں میں بھی پھیلایا گیا۔ ساہوکارانہ قرضے کا تصور تھا جس میں امیر سرمایہ کاری کرتے اور غریبوں کو معمولی سودی قرضے میں پھنسا کر ان کے پاس موجود کل کائنات بھی ہتھیا لی جاتی تھی، جبکہ امجد ثاقب کا بلا سود قرضوں کا نظام اسلام کے زیریں اصولوں پر مبنی ہے اور اس کی واپسی کی شرح تقریباً 100% ہے۔ اسے کسی کی جائیداد قرق نہیں کرنا پڑتی۔ دوسری جانب ورلڈ بینک، IMF، ایشین بینک اور آغا خان کی کیاریوں سے ایسا ہی ایک پروگرام شکلیں بدل بدل کر پاکستان میں جاری کیا جاتا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی نظریہ ساز قیادت بھی سول سروس کے شعیب سلطان کے حصہ میں آئی، جنہوں نے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام سے آغاز کیا۔ پھر ان کا فلسفہ پورے ملک میں مائکرو کریڈٹ اسکیموں کے لیے آئیڈیل بن گیا۔ مشرف کا NGOs کا زمانہ تھا۔ ان 15 برسوں میں اسلام آباد ایسے لگتا تھا جیسے وہاں عالمی اور مقامی NGOs کی کیٹ واک ہو رہی ہے۔ شاندار دفاتر، بڑی بڑی گاڑیاں، کمپیوٹر اور پاور پوائنٹ، سیمینار، ورکشاپ، سول سوسائٹی نام کی چڑیا تراشی گئی۔ وہ سول سوسائٹی جس کا ذکر جان پرکنز نے اپنی کتاب ایک معاشی غارت گر کے انکشافات میں کرتا ہے، جن کی زندگی کی کوئی ایک چیز بھی غربت سے آشنا نہیں ہوتی، لیکن وہ غریبی دور کرنے کے لیے کمپیوٹرائز پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مکمل مغربی تہذیب میں رچے بسے لوگ جن کے گھروں میں پاکستانی ثقافت دیوار پر لگی چنگیر، داخلی دروازے کے پاس رکھے چرخے، اجرک کے بنے ہوئے وال ہینگر اور رلی کے ڈیزائن کے لٹکتے پردے۔ اسلام آباد کے اس NGOs والے ہجوم ماہرین میں ثانیہ نشتر بھی جلوہ افروز ہوئیں، بنیادی طور پر ماہر امراض قلب۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا، وہ پیمز میں اسی حیثیت سے نوکری کرتی تھی۔ سردار عبدالرب نشتر کے خاندان کے چشم و چراغ کہاں اپنا ٹھکانہ مستقل ایک سرکاری نوکری میں رکھ سکتی تھی۔ انہی دنوں میں نوکری چھوڑی انہوں نے اسلام آباد کے NGO فیشن کو اپنایا اور اپنی NGO ہارٹ لائف ہیلتھ کے نام سے بنا لی۔ NGO حلقوں میں مشہور تو وہ پہلے ہی سے تھیں، یوں ان کی NGO کو بل کلنٹن کے گلوبل انیشیٹو سے 2008 سے 2013 تک فنڈ ملتے رہے۔ شعیب سلطان کے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام سے لے کر عمران خان صاحب کے احساس پروگرام تک اس عالمی ایجنڈے کا سفر بہت طویل ہے۔ اس سفر کا سب سے بڑا پڑاؤ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جسے پیپل پارٹی کی حکومت نے جولائی 2008 سے فرزانہ راجہ کی سربراہی میں شروع کیا، جو ورلڈ بینک، ایشین بینک اور دیگر ڈونر کی سرمایہ کاری اور حکومت کی خطیر رقم سے شروع کیا گیا۔ نومبر 2013 میں سینیٹر انور بیگ اس کے چیئرمین بنے اور پھر ماروی میمن انور بیگ کے دور سے آج تک ثانیہ نشتر اس پروگرام کے بورڈ کا حصہ چلی آ رہی ہیں۔ معلوم نہیں کیا وجوہات تھیں کہ عمران خان کی نگاہ انتخاب ماروی میمن کو ساتھ نہ رکھ سکی، حالانکہ انہیں تو دو مخالفین مشرف اور نواز شریف دونوں کے دفاع میں کمال ملکہ حاصل تھا۔ اس صلاحیت میں فواد چودھری کی ہم پلہ تھیں، مگر سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ بہرحال ثانیہ نشتر 2018 میں اس پروگرام کی چیئر پرسن بن گئیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کی بنیادوں پر استوار یہ احساس پروگرام مکمل طور پر ڈیٹا بیس پروگرام ہے، جس میں نادرہ ہے، کمپیوٹرائز انفارمیشن ہے۔ جس طرح کئی ڈیٹا معلومات فراہم کرتا ہے، وہی فیصلہ کن ہوتی ہیں کہ مستحق کون ہے۔ یہ پروگرام ایک سفید پوش کی آنکھ کے آنسوں اور ایک عزت دار غریب کی بے کسی کا براہ راست ملاحظہ نہیں کر سکتا۔ یہ 22 کروڑ
کروڑ لوگوں میں سے کسی ڈرون کی طرح لوگ منتخب کرتا ہے اور پھر انہیں ایک میدان میں اکٹھا کرتا ہے اور نوٹ پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابل ڈاکٹر امجد ثاقب کا پروگرام اسلام کے اس بنیادی کمیونٹی سینٹر مسجد سے شروع ہوا تھا اور آج تک انہی مساجد کو مرکز بنا کر چل رہا ہے۔ دنیا کے ہر غربت کے خاتمے کے پروگرام کا 1/3 انتظامی اخراجات پر خرچ ہوتے ہیں، یہی حال احساس پروگرام کا بھی ہے، جبکہ اخوت کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امجد ثاقب کا ماڈل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ مواخات مدینہ پر رکھا گیا ہے، چنانچہ ایک محلے میں موجود لوگ اپنے محلے کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ امجد ثاقب نے کل میرے پروگرام میں بتایا کہ کرونا ایک جنگ ہے اور جنگیں حکومتیں نہیں عوام لڑتے ہیں۔ آگ جب لگتی ہے تو پہلی بالٹی محلے والے ڈالتے ہیں۔ حکومت کا کام صحت دینا ہے، راشن دینا نہیں۔ وہ راشن دینے میں الجھ گئی تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ راشن دینے کے لیے علاقائی سطح پر مسجد میں کمیٹیاں بننا چاہیے۔ محلے دار کو علم ہوتا ہے کہ کس شخص کی کیا ضروریات ہیں۔ اگر کسی کو مسجد کے نام سے کوئی چڑ ہے تو سرکاری سکول یا کسی مزار کو مرکز بنا کر یہ کمیٹیاں بنا لے۔ کچھ علاقے مکمل امیر اور کچھ علاقے مکمل غریب ہیں۔ اس طرح مواخات کے اصول پر ایک امیر علاقے کے سپرد کئی غریب علاقے کیے جا سکتے ہیں۔ گلبرگ والے پڑوسی گرو مانگڑ کے گاؤں دیکھیں، ڈیفنس والے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ ہر علاقے میں ہی اللہ نے امیر و غریب کی ایک تقسیم رکھی ہے اور علاقے ہی میں مواخات کی بنیاد پر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پورے ملک میں جتنی مساجد یا سکول ہیں وہ 100 گھروں سے زیادہ کی دوری نہیں بنتی۔ یہ ایک کلسٹر یا انتظامی یونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ ان گھروں میں صاحب حیثیت بھی ہوں گے، غریب پڑوسی بھی ہوں گے اور اب تو لوکل NGOs بھی بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ سب لوگ مل کر مواخات مدینہ کے طور پر لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر عزت سے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ محلے میں کوئی کسی سے چھپا نہیں رہتا، کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ امجد ثاقب نے کہا کہ گڈ گورننس کے 4 بنیادی اصول ہیں: احتساب، شرکت، شفافیت اور قانون کی بالادستی۔ یہ چاروں اصول ایک مسجد میں بنی ہوئی کمیٹی میں اعلیٰ سطح پر اپنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا خوف، مسجد کی عظمت اور اللہ کی برکت ساتھ شامل حال ہوگی۔ ایسا کرنا بغیر کسی میٹنگ اور بریفنگ کے بغیر صرف ایک دن میں ہی پورے ملک میں ممکن ہے۔ اگر کسی علاقے میں وسائل کی کمی ہو تو پہلے بڑی تنظیمیں، الخدمت یا سیلانی وغیرہ اور پھر حکومت بھی حصہ ڈال سکتی ہے۔ یہ ہے وہ ماڈل جس میں عورتوں کی لمبی لائن لگتی ہے، نہ سڑکوں پر راشن مانگنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے اور نہ ہی ایک گھر میں کئی لوگ غلطی سے امداد پہنچاتے ہیں۔ اس جنگ کے عالم میں پاکستان کو امجد ثاقب ماڈل کی ضرورت ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات پر مبنی ہے۔